السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرار ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائیں۔ فرار میں آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فصیح کو اس کا فون آتا ہے اور اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک ٹارگٹ کلر نے رات جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ تو وہ جب اس کا نام پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ محسن بیگ، اور محسن بیگ جو ہے وہ سعدیہ کا قریبی عزیز ہے، اور وہ اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور سعدیہ سے کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرنے کی بجائے قاتلوں کے ہمدرد ہو گئی ہے۔ تو سعدیہ کہتی ہے کہ آپ نے بھی تو انہی کا ساتھ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کا ساتھ دیتا تو میں جیل میں نہ ہوتا، اور پھر وہ ان کو بتاتی ہے کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور اب آپ ہی میرے باپ کی جگہ ہیں، تو آپ کو میرے ساتھ ان فیملی سے ملنے جانا ہوگا۔ تو محسن اس کو بتاتا ہے کہ میں رہا ہو کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں جیل توڑ کر آیا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم نے فرار کی اس قسط میں دیکھا کہ جو بڑی دلچسپی سے کہانی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ہر قسط میں ایک نیا راز جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور بڑی ہی دلچسپ یہ کہانی ہو گئی ہے۔ اور ماں جو ہے وہ ابھی تک فصیح سے ناراض ہے، اور وہ جب گھر پر آتا ہے تو ماں اس کمرے سے اٹھ کر کچن میں چلی جاتی ہے اور پھر اس سے بات نہیں کرتی، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، آج کل آپ ٹی وی پر ڈرامے نہیں دیکھ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ڈرامے دیکھ رہی ہوں، تو یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا ہے جو تم نے سعدیہ کو گھر سے اس طرح سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ معصوم بچی ہے اور اکیلی ہے بالکل، میں نے پتہ کر لیا تھا، وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے، اور اتنی اچھی اور نیک اور خوبصورت لڑکی ہمیں اور کہاں سے ملتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اس سے بات بھی کر لی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات کر لی تھی آپ نے؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں نے تو اس سے رشتے کی بات بھی کر لی تھی، اور وہ جھنجھلا کر رہ جاتا ہے فصیح کہ آپ نے یہ کیا کر دیا اماں، اتنی کیا جلدی تھی آپ کو؟ اس کے باپ کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے اور آپ ابھی سے شادی کی باتیں کرنا شروع کر دے رہی ہیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تو سوچ لیا تھا، اور اب میں نے جو سوچا ہے کہ تم جاؤ گے اس سے معافی مانگو گے اپنے رویے کی غلطی کی۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ وقت گزر جاتا تو ہم یہ بات کر سکتے تھے۔ تو ماں یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ اس کو کوئی اس بات پر اعتراض نہیں ہے۔ اور ادھر باتش جو ہے وہ اپنے دوست کے پاس چھپا ہوا ہے، اور اس کا دوست اس کو اقبالی اس کو کہتا ہے کہ میں بھی ناکام رہا اپنے عشق میں اور تم بھی ناکام رہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست جو فراز ہے یہ تو ہم سے آگے نکلا، اور اس نے تو نکاح بھی کر لیا۔ تو بالی اس کو کہتا ہے کہ تم نے بہت غلطی کی جو تم ایک شادی شدہ لڑکے کو اپنے ساتھ لے آئے ہو، اب یہ تمہارے لیے بہت خطرہ ثابت ہوگا۔ اور پھر احساس ہوتا ہے باتش کو کہ واقعی اس سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اور ادھر فراز کی بیوی نے جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، اور QIP کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ سب بار بار اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فراز اور باتش کہاں ہیں، لیکن ابھی وہ بڑی مشکل سے ان سب سے جان چھڑاتی ہے اور بہانہ بنا دیتی ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور میں ابھی اس کو نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن ان کو شک ہے اس پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں آئندہ آپ کے پاس نہیں آنا پڑے گا، آپ خود ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دے دیں گی۔ تو اس طرح سے یہ سب جو ہیں وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر فصیح جو ہے وہ جاتا ہے سعدیہ کے گھر اور اسے معذرت کرتا ہے کہ میں اپنے اس دن کے رویے پر معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے جب برا ہی نہیں منایا کسی بات کا، تو آپ ویسے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے، حالانکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ڈر تھا کہ باتش آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر وہ اس کو چائے کی آفر کرتی ہے، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے چائے کے لیے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ جب وہ جانے لگتا ہے تو سعدیہ اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ادھوری باتیں کیوں کرتے ہیں، آج تو اپنی بات مکمل کر کے جائیں۔ اور پھر وہ اس کو آفر کر دیتا ہے شادی کی، کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بات مان جائیں گی تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ اور سعدیہ کے انداز سے لگتا ہے کہ اس کو یہ بات بری نہیں لگی، بلکہ وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی ہے۔
اور ادھر جیل میں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس والوں نے جو ایک ڈرامہ کھیلا محسن بیگ کے ساتھ، اور اسے آفر کی کہ ہم تمہیں یہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور انہوں نے جیل کے سارے دروازے کھول دیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ جب وہ اپنے آخری جو جیل کی وال ہے وہاں تک پہنچے گا تو ہم اسے راستے میں کہیں نہیں پکڑیں گے، لیکن وہاں پر ہم فائر کھول دیں گے اور ہم اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ کیو آئی پی والوں کا دشمن ہے، اور ان کا مطلوبہ بندہ تھا وہ، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ محسن جو تھا وہ ان کی چالاکی سمجھ گیا، اور وہ بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ وہ وہاں سے نکل آیا، اور پھر اس نے وہاں پہنچ کر وہ فون کرتا ہے پولیس آفیسر کو، اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے اعظم کو بتا دینا کہ وہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پولیس والوں پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کا مقابلہ کسی سانپ اور کالے کپڑے پہننے والے پولیس والوں سے ہو جائے تو آپ کو سانپ کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پولیس والوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ کہانی جو ہے وہ اور زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے، اور اب اس کے آگے مزید جو کردار ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بہت وسیع ایک کہانی ہے، بہت سارے کردار ہیں، بہت سارے مختلف علاقوں کی یہ کہانی چل رہی ہے۔ ادھر جو کے علاقے میں بھی جو ایک نوجوان لڑکے کی کہانی دیکھ رہے ہیں جس کو باہر کا کے خواب دکھائے گئے ہیں، اور اس کو اس کے چچا نے کہا ہے کہ وہ اگر اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پیسہ کمانے کے لیے یورپ چلا جائے۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی ہیں اور وہ بہت اداس ہیں اس کی جانے پر، لیکن وہ بڑا پرجوش ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور کامیاب ہو کر آؤں گا، اور پھر میں اپنی زندگی شاندار گزاروں گا۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ فرار۔